السلام علیکم۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے کے اندر دنیا کا ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہو۔ ابھی دیکھیں کہ کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے، میرا ذہن ایسا نہیں ہے، میری سوچ ایسی نہیں ہے، میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اگر کسی ڈاکٹر کو کوئی بندہ کہے کہ انجینئر بن جائے تو وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، اور اگر کسی انجینئر سے کوئی بندہ کہے کہ پائلٹ بن جائے تو وہ پائلٹ نہیں بن سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہے وہ ہر شعبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے کی نیچر الگ ہوتی ہے، ہر بندے کا شوق الگ ہوتا ہے۔ لیکن آج بات فارکس کے حوالے سے ہے، تو جس طرح کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر بندہ سیاستدان نہیں بن سکتا، ہر بندہ سائنسدان بھی نہیں بن سکتا۔ یہ تو چلو بڑے شعبے ہو گئے، تھوڑے چھوٹے شعبوں میں آتے ہیں۔ ہر بندہ ڈرائیور نہیں بن سکتا، ہر بندہ مکینک، فریج اے سی کو سیٹ کرنے والا مکینک نہیں بن سکتا، ہر بندہ گاڑیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہر بندہ موبائل کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ بس ہر بندے کی نیچر ہے، وہ ہر بندہ اپنا کام کر سکتا ہے، کوئی موبائل ٹھیک کر سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ اس سے تھوڑے سے نیچے آ جائیں تو ہر بندہ بھی، کوئی بندہ مجھ سے کہے کہ آپ پورا دن مزدوری کریں سڑک پہ جا کر، روڈ پہ جا کر، تو میں مزدوری نہیں کر سکتا، کیونکہ میری نیچر ہے، آپ کی نیچر ہے، آپ کا شوق ہے۔ ہمیشہ ہر بندہ صرف اس شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے جس کے اندر اس کا شوق ہو۔ تو فاریکس کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے، اس شعبے کے اندر بھی ہر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں آپ لوگوں کو یہ اس ٹیٹوریل کے اندر آپ کے دل شکنی نہیں کر رہا، آپ کا دل نہیں توڑ رہا، لیکن سچ کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اس شعبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو دو چار چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ اس کے لیے میں نے جہاں تک دیکھا ہے، ٹھنڈے مائنڈ کے، زیادہ جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک سوال آتا ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر، ہمارے پہلے ٹیٹوریل کے اندر میں نے کہا تھا کہ فاریکس کے اندر 90% لوگ لاس میں ہیں۔ تو ایک سوال بنتا ہے کہ ہم کیسے 90% لاس والے لوگوں سے بچ سکیں اور 10% والے لوگوں میں آ سکیں، پروفٹ والے لوگوں میں۔ تو اس کا سمپل سا حل ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 90% لوگ لاس میں کیوں ہیں۔ لاس میں 90% لوگوں کا وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے، ابھی دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے، میں آپ کو ایک سمپل ڈاکٹر کی بات کرتا ہوں، تو وہ ڈاکٹر 5 سال سب سے پہلے وہ میٹرک کرتا ہے، میٹرک کے بعد ایف ایس سی کرتا ہے، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ اپنے 5 سال کا ڈاکٹر کے شعبے میں جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 1 سال اس کو میرے حساب سے بولتے ہیں، وہ ایک سال کے لیے اس کا ہسپتال کے اندر ٹریننگ کرتا ہے، ہاؤس جاب میرے حساب سے اس کو بولتے ہیں، میرے سر میں شعبہ نہیں ہے نا تو اتنے زیادہ ایجوکیشن ہی، ہاؤس جاب بولتے ہیں۔ ایک مطلب وہ پہلے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ میڈیکل کے شعبے میں جاتا ہے، باقی سارے شعبے چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ 1 سال پریکٹس کرتا ہے۔ اس کے بعد آ کر وہ میڈیکل کے شعبے میں آتا ہے اور ڈاکٹر بنتا ہے، لوگوں کو چیک کرتا ہے۔ تو فاریکس کے اندر بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ سامنے MT4 ہے، ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بائی ہو گیا، یہ دیکھیں یہ سیل ہو گیا۔ تو اب ایک چیز تھی، USD کو بائی لگا لیا، ایک کو سیل لگا لیا، تو ہم یہ سوچ گئے ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے فاریکس کو سیکھ لیا، حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ فاریکس بہت ہی گہرا بزنس ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بزنس ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی وجہ جو ہے لاس کی، وہ یہ ہے کہ لوگ وداؤٹ سیکھے، وداؤٹ ایجوکیشن کے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ فاریکس کے بیسکس کے حوالے سے لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 10% لوگوں میں آ جائیں اور 90% لوگوں سے آپ کو نکل جائے، کم سے کم 6 مہینوں کے لیے آپ کو فاریکس پہ ٹائم بھی دینا پڑے گا اور فاریکس کو سیکھنا پڑے گا۔ میں آپ سے یہ بات قطعاً نہیں کہتا کہ آپ فاریکس کے اندر کسی سے ایجوکیشن لے لیں، آپ جسٹ ویڈیوز دیکھ لیں، فاریکس کے اندر آپ انٹر ہو جائیں۔ اگر آپ فاریکس کے اندر انٹر ہوں گے تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں شعبے کے اندر کامیاب ہوں۔ اس
میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس میں ورک کریں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے اندر آئیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ فاریکس کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ یہ بات آپ کے ذہن کے اندر آتی ہے کہ میں اس شعبے کو دیکھ سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں، میرا مائنڈ ہے، پھر کام کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے شعبے کے اندر نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، تو آپ کام نہ کریں۔ اور 6 مہینے سے پہلے کبھی بھی ڈیمو پہ کبھی بھی ریئل اکاؤنٹ پہ کام نہ کریں۔ اس کے اندر 2 قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں فاریکس کے اندر، ایک ہوتا ہے ریئل اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ۔ یہ ہمارا نیکسٹ جو ہمارے ویڈیو ہوگی ٹیٹوریل نمبر 3 ہوگا، اس کے اندر میں آپ کو شروعات سے لے جاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے آغاز سے جانا ہے۔ لیکن آج میں تھوڑا سا فاریکس کے حوالے سے آپ کو ذات کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ جا سکتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں، اور لاس سے بچ سکتے ہیں تو کیسے بچ سکتے ہیں۔ فاریکس کے اندر آپ اسی صورت میں لاس سے بچ سکتے ہیں کہ فاریکس کے اندر آپ کم سے کم 6 مہینے کے لیے فاریکس کو ٹائم دیں اور سیکھیں۔ سیکھنے کے بعد اس کے اندر 2 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے ریئل اکاؤنٹ۔ ڈیمو اکاؤنٹ میں آپ کسی بھی جتنی مرضی آپ کمپنی سے انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں، آپ $1000 لے سکتے ہیں، $2000 لے سکتے ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار لے سکتے ہیں۔ اگر اس ڈیمو اکاؤنٹ میں آپ کا لاس ہو جاتا ہے تو کمپنی آپ کو اپنی جیب سے دینا نہیں پڑے گا، اور اگر آپ کو پرافٹ آ جاتا ہے تو کمپنی آپ کو دے گی نہیں۔ مطلب یہ آپ ایک تجرباتی قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، آپ نے 6 مہینے اس تجرباتی اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے، تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ریئل اکاؤنٹ پہ آنا ہے، ریئل اکاؤنٹ میں آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہوگی، آپ کو فاریکس کے اندر آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ آگے ملک کو ٹرانسفر کی جائے گی، اور اس کے اندر پرافٹ ہوگا آپ کو ملے گا، لاس ہوگا آپ کا کٹ جائے گا۔ تو فاریکس میں 10% سے لوگوں میں آنے کے لیے اور 90% لاس والے لوگوں سے نکلنے کے لیے، ٹریڈر سے نکلنے کے لیے، آپ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے فاریکس کو سیکھنا ہے۔ وداؤٹ سیکھے اگر آپ کام کریں گے لاس ہوں گے۔ پاکستان کے اندر اور جدھر بھی میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں، ہزاروں لوگوں کو ساتھ ہمارا تعلقات ہیں، تو سب سے بڑی وجہ جو لاس کی ملی ہے وہ لاس کی ملی ہے وداؤٹ سیکھنا۔ میرے ایک دوست ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو وہ ادھر پنجاب میں ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے پیچھے کسی بندے نے ان کو فون کیا، حالات ان کے ٹھیک تھے، تو انہوں نے فاریکس کے اندر تقریباً $35,000 پہلے ٹائم انویسٹ کر لیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر ان کے $22,000 واش ہو گئے۔ اب انہوں نے جب مجھے فون کیا تو ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ فاریکس میں MT4 کیا ہوتا ہے، فاریکس میں ٹریڈ کیا ہوتی ہے، صرف ان کو اتنا پتا تھا، یہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے کہا، یہ بائی لگ گئی، یہ سیل لگ گئی، بس پرافٹ میں کٹ گئی ملے گا، لاس میں کٹ گئی نہیں ملے گا۔ ان کو فاریکس کے بیسکس کا بھی علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے لاس لیا۔ اور اب جب وہ اس شعبے کے اندر آئے تو وہ دیکھنے وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بہت زیادتی کی ہے۔ تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، کسی بھی ایسی جگہ پہ آپ جائیں گے تو آپ لاس میں رہیں گے اگر آپ نے وداؤٹ کام سیکھنے کے کیا تو اس حوالے سے میں آپ کو آج اس کے ٹیٹوریل کے اندر ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ کم سے کم 6 مہینے آپ نے ڈیمو اکاؤنٹ پہ پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد جا کر آپ نے ریئل اکاؤنٹ پہ کام کرنا ہے۔ پریکٹس کا مطلب یہ نہیں کہ 6 مہینے آپ اکاؤنٹ واش کرتے رہیں 6 مہینے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ پروفٹ میں آ سکتے ہیں تو آپ کام کریں، نہیں تو آپ نے کام نہیں کرنا۔ اس حوالے سے آج تھوڑا سا فاریکس میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے انویسٹر ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بے شک 1 کروڑ روپیہ ہے، $1,00,000 ہے، لیکن فرسٹ ٹائم یہ کو بہت ہی اہم بات ہے، آپ $100 سے اوپر انویسٹ نہ کریں۔ آپ $100 سے اوپر، بہت سے لوگ ملیں گے، ہر بندے کے ایک اپنا سمجھانے کا طریقہ ہے، لیکن میں آپ سے اگر میرے آپ مشورہ مانتے ہیں $100 سے اوپر پہلے ٹائم پہ آپ اکاؤنٹ میں انویسٹمنٹ نہ کریں۔ میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا ہے، پاکستان میں دیکھا ہے،
پوری دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس ملک کے ٹریڈرز کے ساتھ ہمارا واسطہ نہ پڑا ہو. تو میں نے دنیا کے اندر کوئی بھی کامیاب ٹریڈر ایسا نہیں دیکھا جس بندے نے پہلے فارکس کے اندر لاس نہ لیا ہو. اور ہماری بات، میں نے بھی $7,000 کمانے کے بعد فارکس کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، پرافٹ میں آیا ہوں. پہلے 3 سال لگاتار لاس میں آیا تھا. تو $1,100 آپ انویسٹ کریں، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی ہو، اور 6 مہینے ڈیمو پہ کام کریں، 1 مہینہ آپ ریئل پہ کام کریں صرف $100 پہ. اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں واقعی پروفٹ کے اندر آ سکتا ہوں تو آپ بے شک آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے آپ کر لیں. لیکن ایسا کام بالکل نہیں کرنا کہ آپ فرسٹ ٹائم پہ آپ کے پاس $1,000 ہے اور $1,000 کی جگہ آپ $1,000 کسی سے مانگتے ہیں، تو اس $1,000 کسی سے مانگ کر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا $1,000 واش ہو جائے گا. آپ پوری زندگی کے لیے فارکس کو چھوڑیں، آپ اپنی جو آپ کی اپنی محنت ہے، آپ کی جو ریئل لائف کی محنت ہے، اس میں بھی آپ کو وہ قرض اتارنے میں لگ جائیں گے کئی سال. تو فارکس میں قرض نہیں لینا، چھوٹی رقم سے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کچھ دوست کہتے ہیں نہیں یار $100 ہوگا آپ کا واش ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا، آپ $1,000 سے کریں. یہ بات غلط ہے. جس بندے کا 100 واش ہو جائے گا، پہلی بار جب ہم نے ڈلوائے تھے $600، 60,000 پاکستانی تھے، 600 سے کچھ ڈالر ہے، تو 2 دن میں ہمارا 580 بن گیا، 840 بن گیا، مطلب $240، $280 میں پرافٹ ہوا، اور تیسرے دن وہ زیرو ہو گیا تھا، سارے کا سارا واش ہو گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو اکاؤنٹ ہے اس میں فرسٹ ٹائم صرف $100 کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنی. 1 مہینے اس کو دیکھیں، اگر $100 سے آپ زیادہ کام کرتے ہیں، آپ اچھا پرافٹ کما لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ فارکس میں 6 مہینے کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے آپ کی جتنی مرضی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. تو آج آپ کی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا چاہیے فارکس کے اندر. تو ایک چیز میں ادھر اور ایڈ کر دیتا ہوں، میں نے دنیا کے اندر ایسا ایک شخص بھی نہیں دیکھا جس شخص نے مہینے کا 100% سے 100% پر مطلب 100% پرافٹ لے رہا ہو، 1 لاکھ ہو اور وہ 1 لاکھ مہینے کا ریگولر لے رہا ہو. ایک بار ہو سکتا ہے، ہونے کو تو 10 منٹ میں بھی ڈبل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ مہینے کی 15 سے 20%، 25%، 30% تک آپ کو اجازت ہے. اس سے زیادہ آپ کے لالچ میں نہ پڑیں. زیادہ لالچ فارکس میں آپ کو لاس دے سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں آج اس ٹیوٹوریل کے اندر میں آپ کو ٹائمنگ بتا دیتا ہوں. فارکس کے جو ٹائمنگ ہے، یہ آپ ان سردیوں کے موسم میں ابھی پاکستان کے ٹائم کے مطابق رات 3 بجے جمعے والی رات ختم ہوتی ہے، اور ہفتے والے دن جب صبح 3 ہوتی ہے اس وقت تک آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. مارکیٹ کلوز ہو جاتی ہے سوموار والے دن، اتوار والا دن ختم ہوتا ہے، سوموار والے دن صبح 3 بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے. سوموار والے دن صبح 3 بجے سے لے کر جمعے والے دن رات 3 بجے تک، ہفتے والے دن جیسے شروع ہوتا ہے، آپ کسی بھی ٹائم کوئی بھی چیز بائی کر سکتے ہیں. 1 سیکنڈ کی چھٹی نہیں ہوتی. ہفتہ اور اتوار ان 2 دنوں میں بزنس کی چھٹی ہوتی ہے، آپ کام نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ آپ فارکس کے اندر بائی بھی لگا سکتے ہیں، سیل بھی لگا سکتے ہیں. کل ہمارا ٹیوٹوریل نمبر 3 ہے. اس ٹیوٹوریل میں میں آپ کو شروع سے لے کر آ جاؤں گا کہ فارکس کے اندر شروع سے زیرو سے آپ کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 ہمارے ٹیوٹوریل سے کورس کے 2 پارٹ تھے، پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ فارکس کیا تھا، فارکس بزنس ہے کیسے، کتنے لاس میں ہے. اور آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فارکس میں اندر آپ 90% لوگ لاس میں ہیں، 10% کامیاب ہیں. تو آپ کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فارکس میں کام کریں؟ آپ اس کو سیکھیں ضرور، دیکھیں ضرور، لیکن اس کے اندر آپ کم سے کم 6 مہینے کام کریں. لوگوں کی لاس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا پرافٹ ملے گا. اور اگر آپ کو ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو حالات آپ کو یہ ساری چیزیں منوا دیں گے. تو اجازت دیجیے کل ٹیوٹوریل نمبر 3 کے ساتھ، کورس کے تیسرے پارٹ کے ساتھ آپ کو فارکس میں شروعات میں لے کر آئیں گے کہ آپ کا پہلا قدم فارکس کے اندر انٹر ہونے کا کیا ہوگا، اور پھر آپ نے کیسے آہستہ آہستہ آگے آنا ہے. اجازت دیجیے، دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے. اللہ حافظ.